How human intervention can cause natural disasters. Assalamu alaikum students, I welcome you all on the platform of Digital Academic provided by Moonlight International Publishers. Students, آج ہم ڈسکس کریں گے جیسے کہ ہم پریویس لیکچرز میں ڈسکس کرتے آ رہے ہیں نیچرل ڈیزاسٹرز. تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ہیومن کس طرح نیچرل ڈیزاسٹرز کا باعث بنتے ہیں, کس طرح ان کی مداخلت انسانوں کی نیچرل ڈیزاسٹرز کی طرف لے کے جاتی ہے. کیا چیزیں ہیں جو انسان کی اس پر اثر انداز ہوتی ہیں, جو کاز بنتی ہیں ان قدرتی آفات کا. اس میں سب سے پہلے تو ڈیفارسٹیشن ہے, پھر اس کے بعد ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے یہ, اور اس کے بعد اربنائزیشن ہے. اسی کو ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں آج ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے میں ڈسکس کروں گی ڈیفارسٹیشن. جیسے کہ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے, میں نے پہلے لیکچرز میں بڑی دفعہ بتایا یہ بات کہ ڈیفارسٹیشن کیا ہے, کہ کٹنگ ڈاؤن آف ٹریز, درختوں کو بڑے پیمانے پر کٹ کر دینا, جنگلات کو کاٹ دینا ڈیفارسٹیشن کا باعث بنتا ہے. اس کی وجہ سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز کہ درخت جس جگہ موجود ہے وہاں پر ہوا میں آکسیجن کی سپلائی مسلسل جا رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کاربن ڈائی آکسائڈ یا ٹاکسک گیسز ہوا میں پروڈیوس ہو رہی ہیں ان کو پودے یا درخت استعمال کرتے ہیں. اس سے ایک بیلنس ہوا میں موجود رہتا ہے, جس کی وجہ سے آکسیجن ہمیں سانس لینے کے لیے ملتی رہتی ہے. اگر ہم درخت کاٹ دیں گے یا درختوں کو بڑے پیمانے پر ختم کر دیں گے تو اس کا سب سے پہلا نقصان کیا ہوگا کہ جتنی لیونگ تھنگس, انسان اور جانور اور دوسرے انسیکٹس جو سانس لے رہے ہیں, اس کے لیے آکسیجن کی سپلائی ختم ہوتی جائے گی. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہمیں ہیلتھ ایشوز ہو جائیں گے انسانوں کو بہت زیادہ, اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ٹاکسک گیسز موجود رہیں گی ہوا کے اندر تو وہاں پر زمین کا ٹیمپریچر انکریز ہونا شروع ہو جائے گا. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ گرین ہاؤس گیسز بھی ہم انہیں کہتے ہیں, ٹاکسک گیسز بھی کہتے ہیں. ان کے ہوا میں رہنے کی وجہ سے زمین کا ٹیمپریچر زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا, اور ایونچولی وہ گلوبل وارمنگ کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گا. جہاں اس کا نقصان یہ ہوگا کہ گلوبل وارمنگ زیادہ ہوگی, اسی طرح ڈیفارسٹیشن کا دوسرا نقصان ہمیں یہ ہوگا کہ کیونکہ زمین پر جو ٹیمپریچر ہے وہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے, تو اس کا مطلب جتنی واٹر باڈیز یا پانی کسی بھی صورت میں زمین کے اوپر موجود ہے وہ ایویپوریٹ ہونا شروع ہو جائے گا, یعنی پانی کی کمی ہونی شروع ہو جائے گی, وہ بخارات بن کے اوپر چلا جائے گا ہوا میں. زمین سے پانی کم ہونا شروع ہو جائے گا. اس کا نتیجہ ہمارے سامنے خشک سالی, قحط یا ڈراٹس کی صورت میں سامنے آئے گا, یا ان جنگلات میں یا جو ویجیٹیشن موجود ہے بقایا رہ گئی ہے وہ سوکھ جائے گی, اور وہ وائلڈ فائرز کے نتیجے میں یعنی جنگلات میں آگ بھڑک اٹھے گی, اور پھر وہی جنگلات ختم ہو جائیں گے, درخت ختم ہو جائیں گے. دوسری مداخلت جو انسان کر رہے ہیں وہ ہے ایگریکلچر. ایگریکلچر میں سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جب آپ نے ایگریکلچر کا پروسیس یا زراعت کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں لینڈ چاہیے, زمین چاہیے. اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے ہم درختوں کو کٹ کر دیتے ہیں, اس زمین پر ہم فصلیں اگاتے ہیں یا ہم لائف اسٹاک جانوروں کو پالتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک تو یہ کہ ہم نے درختوں کو کٹ کر دیا اور زمین کو ہم ایگریکلچر کے لیے استعمال کر رہے ہیں. فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ ضرورت ہے انسان کے لیے کیونکہ اس سے ہمیں خوراک حاصل ہو رہی ہے, لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں, اور وہی نقصان نیچرل ڈیزاسٹر کا باعث بنتے ہیں. وہ نقصان کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ ہم نے زمین کاٹ دی, درختوں کو کم کر دیا. اگین وہی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہو جائے گی کیونکہ فوٹو سینتھسس کا پروسیس نہیں ہو رہا, پودے یا درخت جو ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ استعمال نہیں کر رہے, اور ان ریٹرن آکسیجن بھی ہوا میں نہیں جا رہی. پلس کسان جب فصلیں اگاتے ہیں ایگریکلچر کے لیے, ایگریکلچر فصلیں بوئی ہیں, کاشت کی گئی ہیں, تو اس کے لیے زمین میں کھاد یا فرٹیلائزرز ڈالے جاتے ہیں. وہ فرٹیلائزرز جب بارش ہوتی ہے تو وہ بہہ کر زمین سے دریاؤں میں, جھیلوں میں یا دوسری واٹر باڈیز میں چلے جاتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پانی میں موجود جتنی آبی حیات ہے یا ایکویٹک اینیملز ہیں ان کے لیے وہ بہت نقصان دہ ہے, کیونکہ وہاں پہ ایسے ایلجی پروڈیوس ہو جاتے ہیں, ایسی چیزیں ہیں, ایسے خطرناک پودے پروڈیوس ہو جاتے ہیں جو آبی حیات کھا کے مر سکتی ہیں, یعنی کہ پانی کے اندر پولوشن کریٹ ہو جاتی ہے.
اور ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایگریکلچر کا پروسیس واٹر پولوشن کا باعث بھی بنتا ہے. تھرڈ چیز جو انسان کی مداخلت تصور کی جاتی ہے جو ہمیں لے جاتی ہے نیچرل ڈیزاسٹرز کی طرف، وہ ہے اربنائزیشن. اربنائزیشن سے کیا مراد ہے کہ ہم اپنے رہنے کے لیے زمین حاصل کر رہے ہیں. وہ زمین کیونکہ جنگلات موجود تھے قدرتی طور پر، اب آبادی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، انسان ایک جگہ پہ ایریے میں زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، ان کے رہنے کے لیے ہمیں گھروں کی ضرورت ہے، یا ہم انڈسٹریز لگا رہے ہیں، ان انڈسٹریز کو بلٹ اپ کرنے کے لیے ضرورت ہے، یا ہم انفراسٹرکچر کے لیے کوئی بلڈنگز بنا رہے ہیں، اس کے لیے بھی ہمیں زمین کی ضرورت ہے. وہ لینڈ ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ ان جنگلات کو کاٹ دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم اپنے بلڈنگز بنا لیتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگین لارج نمبر آف پلانٹس اور فارسٹ جو ہے وہ کلیئر آؤٹ کر دیے جاتے ہیں، کٹ کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بلڈنگز، گھر یا انڈسٹریز بلڈ کر لی جاتی ہیں. یہ چیز ہمیں ڈی فارسٹیشن کی طرف لے جاتی ہے، یعنی کہ درختوں کا کم ہونا. اس کے ساتھ ساتھ اس کا نقصان یہ ہے کہ ایک جگہ پر، ایک علاقے میں لوگ زیادہ ہو گئے ہیں. ان لوگوں کا نقصان کیا ہوگا؟ رہنے کا ایک جگہ پر وہ ماحول پہ بہت زیادہ پریشر ڈالیں گے. وہ پریشر کس طرح ڈالیں گے؟ اس کی مثال آپ اس طرح سمجھیں کہ کسی ایک جگہ پر آبادی زیادہ ہے، لوگ زیادہ ہیں، وہ زیادہ وہیکلز استعمال کر رہے ہیں. ان وہیکلز سے جو ٹاکسک گیسز نکل رہی ہیں یا جو اسموک نکل رہا ہے، ان سمپل ورڈز ہم کہہ سکتے ہیں پولوشن کریٹ کر رہے ہیں، وہ ہوا کو آلودہ کر رہے ہیں یعنی کہ وہ فضا جو ہے وہ ایئر کو خراب کر رہے ہیں اور ایئر پولوشن کا باعث بن رہے ہیں. جہاں پہ ہوا یہ آلودہ ہو رہی ہے وہیں پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہمیں ہیلتھ ایشوز ہو جائیں گے. ہم سانس لے رہے ہیں اسی آلودہ ہوا میں، وہی ہوا ہم اپنے اندر لے کے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ ہمیں ہیلتھ کے ایشوز ہو جائیں گے، سانس کی بیماریاں ہو جائیں گی، اسکن کی بیماریاں ہو جائیں گی. اربنائزیشن کا جہاں نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے کیونکہ ہمیں لینڈ چاہیے رہنے کے لیے یا بلڈنگس کے لیے، انڈسٹریز کے لیے. سیکنڈلی ایئر پولوشن اس کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور تیسرا یہ کہ جتنے زیادہ لوگ ایک ایریا میں ہوں گے اتنا ہی ویسٹ پروڈیوس ہوگا. وہ گھر میں کوڑا کرکٹ ہے، گندگی ہے، وہ ساری ہم باہر لا کے ڈال رہے ہیں، اس سے بھی ٹاکسن پروڈیوس ہوگا، جس کی وجہ سے ہوا جو ہے وہ آلودہ ہوگی، زمین جو ہے وہ آلودہ ہوگی. تو اسٹوڈنٹس آج کا ٹاپک ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. آپ کو سمجھ آئی ہوگی، یقیناً آپ کو انفارمیشن ملی ہوگی کہ کس طرح انسان بھی نیچرل ڈیزاسٹرز کا باعث بن رہے ہیں، ہماری کیا ایکٹیویٹیز ہیں جو ہمیں ان قدرتی آفات کی طرف لے جاتی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.